الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد قذرہ میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف ڈالے نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ میں نے آج آپ کے سامنے جو سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے، سورہ اخلاص کی، یہ سورت ایسی مشہور و معروف ہے کہ جسے مکتب کے بچوں سے لے کر ہر عمر کے لوگ اس سورہ مبارکہ کو اچھی طریقے سے یاد کیے ہوئے ہیں اور اپنے ذہن و اذہان میں بٹھائے ہوئے ہیں۔
میں نے اس آیت کریمہ کو اور اس سورہ مبارکہ کو بالخصوص حالات حاضرہ پر نظر رکھ کے میں نے آج گفتگو شروع کی ہے۔ ویسے ہمارا عنوان غالباً میرا گزشتہ جمعہ یا اس کا پیوستہ جمعہ کے لحاظ سے تھا، سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے گفتگو کرنی تھی، لیکن آج میں آپ کے سامنے کچھ خاص مقاصد کے تحت میں نے عنوان کو آپ کے سامنے دوسرا بنایا ہے، توحید اور شرک کی۔ توحید اور شرک آج کے مضمون کا، آج کی خطاب کا عنوان ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ ہمارا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا گویا کہ لوگوں نے اسے شرک سمجھا ہے۔ غوث کے دربار پہ جانا شرک سمجھ لیا ہے، اولیاء کے دربار میں جانا شرک سمجھ لیا ہے، یا غوث پکارنا شرک سمجھ لیا ہے، یا غوث المدد پکارنا شرک سمجھ لیا ہے۔ کسی بھی اللہ والے کی بارگاہ کی حاضری کو لوگوں نے شرک سمجھ لیا ہے۔ آج ہمیں اس تعلق سے معلوم کرنا ہے کہ شرک ہے کیا، توحید ہے کیا۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارے کچھ نوجوان ایسے بھولے بھالے جو ان کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جو بڑے ہی چابک دستی کے ساتھ، بڑے ہی چالاک اور مکاری کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو ادھر کی بات بیان کر کے انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہی پڑھ کے سمجھاتے ہیں، لیکن ان کا معنی کچھ اور لے کر کے سمجھا دیا جاتا ہے، اور یہ یہود و نصارہ کے افعال میں سے ہے۔ مکاری کرنا، کچھ کا کچھ بیان کرنا۔ قرآن کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے، ایک آیت بھی ادھر کی ادھر نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ مکاری یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت مکمل پڑھنے کے بجائے آدھی آیت پڑھتے ہیں، پھر آدھی آیت کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہی معنی شرک مراد لیا گیا ہے۔ آج آپ حضرات کو بخوبی سمجھنا ہے آج کہ توحید کا معنی کیا ہے۔ جو موحد ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا، جو موحد ہوگا وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا، شرک کرنے والا ہوگا ہی نہیں۔ دو اپوزیشن ہیں، یہ ایک توحید ہے، ایک شرک ہے، دونوں تضاد۔ آگ اور پانی، آگ اور پانی، تیز اور میٹھا پن، دونوں ایک نہیں، اس کی اپوزٹ ہے۔ اس کو مٹانے کے لیے اس کو لانا پڑے گا، اس کو مٹانے کے لیے اس کو لانا پڑے گا۔ اگر تیزی کو دور کرنا ہے تو شکر کھا لیا جاتا ہے، شکر کی مٹھاس کو دور کرنی ہے تو پھر تیز کھا لیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ رات اور دن، جہاں رات ہوگا وہاں دن نہیں ہوگا، اجالا نہیں ہوگا۔ وہاں اندھیرا اندھیرا ہوگا جہاں رات ہوگی۔ جہاں ظلمت ہے وہاں اندھیرا ہے، جہاں نور ہے وہاں روشنی ہے۔ روشنی اور ضلالت، نور اور ظلمت ایک ہو نہیں سکتے۔ جہاں بھی ظلم ہوگا، جہاں بھی ظلمت ہوگا وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں نور ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر نور ہوگا تو پھر وہاں چانس ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر اندھیرا پایا جائے۔ جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ چیز آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ بہت کوشش ہو رہی ہے، بہت کوشش ہو رہی ہے۔ ایک بات میں نے اس سے کئی سال پہلے بھی بتایا تھا کہ پوری قومیں مل کر کے اسلام پر ٹوٹ پڑی ہیں۔ پوری قوم، جتنی بھی دنیا میں قومیں ہیں سوائے اسلام کے، سب قومیں اسلام کو بدنام کرنے یا اسے ختم کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہے۔ ایک کوئی بھی دنیا کے کسی بھی حصے کا
اندازہ لگا لے ہر جگہ یہی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان کو اور اسلام کو ختم کر دیا جائے. یہ کوشش اقوام غیر، پوری قوم تو مسلمان کے پیچھے. اور مسلمانوں میں جتنے طبقے ہیں 73 فرقے، 70 پر 3 فرقے، اور 70 پر 3 فرقوں میں سے 72 فرقے. نوٹ کریں، اس بات کو یاد رکھنا آپ اپنے ذہنوں میں کہ پوری قوم مل کر اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، ختم کرنے کی. اور اسلام میں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 70 پر 3 فرقے ہوں گے، اور 70 پر 3 فرقوں میں سے 72 فرقے ایک فرقے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت کو. 72 فرقے سب طریقے سے. آپ دیکھیے، کوئی وہاں بھی دوسرے کو کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی دوسرا مسلک والا دوسرے مسلک کو نہیں. سب مسلکوں کو دیکھیے، جتنے بھی اپنے اپنے مذاہب ہیں ان کے، جو غیر فرقہائے باطلہ جسے کہتے ہیں، تمام فرقہائے باطلہ مل کر کے ایک ہی جماعت کے پیچھے پڑے ہیں، وہ ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت. یہ نام آج کا نہیں ہے. اہل سنت جو نام ہمارا ہے وہ آج کا نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور کا نام ہے. اور اس کے علاوہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ جتنی بھی جماعتوں کے نام ہیں وہ لیٹسٹ نام ہیں. یہ ان کے لوگوں نے خود سے رکھی ہیں. یہ آج سے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے یہ نام رکھے گئے. جتنے بھی فرقہ باطلہ ہے، ایک ہی فرقہ جو ناجی فرقہ اہل سنت والجماعت، وہ اسلاف اور صحابہ کے دور کے زمانے کا عقیدہ ہے، اور وہی جماعت ہے یہ. اب یہ تمام فرقہ باطلہ پڑے ہیں پیچھے. اب زیادہ لمبا آپ نہیں بول سکتے. اہل سنت والجماعت یاد رکھ لیں، ہماری جماعت کا نام ہے سواد اعظم اہل سنت والجماعت. اور ایک اس کو شارٹ کٹ میں نام دیا گیا سنی. اس کا نام کیا ہے؟ سنی. اب اس کو بھی لوگوں نے چوری کی ہے لوگوں نے. اب چرا کے انہوں نے بھی کہا کہ لوگوں کو بہکانے کے لیے. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جنگ کے میدان میں جب جنگ کرنے کے لیے لوگ، جو ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں، جنگلوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو اب وہ لوگ اپنے جسم پر کیسے لباس پہنتے ہیں؟ جنگل کے پتوں کی طرح پہنتے ہیں. اور جنگل کے پتے بھی جو ہیں وہ اپنے بدن پہ ٹانگ لیتے ہیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے، پتہ نہ چلے کہ سامنے والا کون ہے. یہی سمجھے کہ پتے درخت ہے، یہ درخت سمجھ جاتے ہیں، ایسے نہ سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد حملہ کر دیتے ہیں. ایسے ہی چل رہا ہے. جانوروں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے شکایت کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہمیں شکار کرنے کے لیے آتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، شکار کریں، لیکن شکاری کے لباس میں آئیں، ہمیں دھوکہ نہ دیں. شکاریوں کی بھی شکایت نبی کی بارگاہ میں جانوروں نے کی، یا رسول اللہ شکار کرنا کوئی بات نہیں، ہمیں شکار کریں لوگ، لیکن شکاری کی طرز پہ آئیں، شکاری کے لباس میں آئیں، تاکہ ہم بھی تو ہوشیار ہو جائیں. جانوروں نے کہا ہے کہ لوگ بھیس بدل کر کے آتے ہیں بلا تمثیل. آج جو فرقہ باطلہ نے اہل سنت والجماعت کو بدنام بھی کیا ہے، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسے ختم کر دیا جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ لکھ کے رکھ لیں، جس دن سنی ختم اس دن قیامت. انہیں پتہ نہیں ہے، اللہ اللہ بولنے والے جب تک نہیں ہوں گے، جب تک قیامت نہیں آئے گی. جو بولا ہے وہ یہ معنی نہیں کہ یہ وہابڑے اللہ اللہ بولیں گے، لیکن ان کا اللہ اللہ بولنا کوئی ویلڈ نہیں ہوگا. سنی جس دن اللہ بولنا بند کرے گا، اس دن قیامت آ جائے گی. اب کفار بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا ویلڈ ہے ان کا؟ کیا وہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ کیا ان کو نجات ملے گی؟ نہیں ملے گی. ایمان جس کے دل میں نہیں ہے اسے کوئی نجات نہیں ہے. ایمان ہو. انہوں نے تو نہ شرک سمجھا نہ توحید سمجھا ہے. ارے جسے قرآن کا علم نہ ہو،
جسے حدیث کا علم نہ ہو، جس کا سینہ قرآن کے لیے نہ کھلا ہو، وہ کیا حدیث سمجھ سکتا ہے؟ وہ کیا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ آج کل کے پٹے نوجوان پٹے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی اقتدار آئے گا، ایسے لوگ بھی جو ہے وہ خطاب کرنے لگیں گے، جن کے پاس علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی، وہ بھی خطاب کرنے لگیں گے۔ آج کل سوٹ بوٹ میں آج کل کے نوجوان پٹے جو ہیں وہ شروع کر دیے توحید، انہیں توحید معلوم ہے، ہم تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں، کبھی تم تو چیلنج کر کے بتاؤ نا، دنیا کو سمجھانے نکلے ہو، کبھی اپنے ہی چار دیواری میں ہم کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ توحید اور شرک تم بھی بیان کرو، توحید اور ہم شرک بیان کریں گے، تم بھی ایک ہی میدان میں آؤ، ہم بھی ایک ہی میدان میں آئیں گے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ شرک ہے کیا، توحید ہے کیا۔ آج کل نوجوانوں کو برباد کرتے رہے، نوجوان مزے لے رہے ہیں، اسی کو سمجھ لیا دین ہے، مذاق کو سمجھ لیا دین ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن ہے کیا، توحید ہے کیا۔ توحید جس کے اندر ہو، یہ ایک بات آپ مرتے دم تک آپ اپنے نسلوں کو، اپنے دوستوں کو بیٹھے بیٹھے چائے پینے بیٹھے کوئی ساتھ میں اسے توحید سمجھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو شرک کیا ہے بتاؤ اسے۔ آٹو میں جا رہے ہیں، آٹو ڈرائیور کو سمجھاؤ کہ بھائی توحید تم سمجھتے ہو نہیں، اسے دعوت دو، توحید کی دعوت دو، توحید سمجھاؤ اسے، ورنہ برباد کر دیں گے یہ لوگ۔ مسلمان کو مشرک بنا رہے ہیں، پھر بھی کیا بولتے ہیں، کافر کو بھی کافر نہیں بولنا، لیکن مسلمان کو مشرک بنا رہے ہیں۔ اللہ والے کے پاس گیا تو مشرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا، جانے والا شرک کرنے والا تو مشرک ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا ادھیکار ہے کسی کو مشرک بنانے کا؟ یہاں کے علماء ہوں چاہے وہ کہیں کے علماء ہوں، اگر ہماری آج کی جو تقریر سنیں، وہ لوگ بھی یوٹیوب کے ذریعے سے ہی وہ کمنٹس لکھ کر کے اعلان کریں کہ ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، کمنٹس لکھیں، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تیاری کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہم تیار کریں گے میدان، تم آؤ، ہم تیار کریں گے۔ تم نے برباد کر دیا ہے، سمجھا کیا ہے شرک، توحید کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور رسول سے بڑھ کر کوئی توحید جاننے والا ہے؟ توحید رسول سے بڑھ کر جاننے والا۔ اور یہاں تک مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ خدا کو بھی یہ توحید سمجھانے والا، چلے ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا، یہ لوگ توحید خدا کو سمجھاتے ہیں، یہ لوگ خدا کو توحید سمجھاتے ہیں، نبی کو توحید سمجھانے چلے ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ آج میں نے قرآن مجید کی، میں سمپل، کوئی زیادہ ٹف نہیں، سمپل، جہاں نور ہوگا وہاں ظلمت نہیں، جہاں اندھیرا وہاں، جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، ایک جہاں یہ پایا جائے وہاں وہ نہیں پایا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، آپ فرما دیجئے۔ میں نہیں کہتا محبوب، میں نہیں کہتا، توحید کو سمجھانا آپ کا کام ہے، آپ کو سمجھانا میرا کام ہے، مجھے سمجھانا، میں خود بولوں نہیں، میری بات میں نہیں بولوں گا، میری وحدانیت کو، میری توحید کو میں نہیں، میری توحید کو بھی وہ سمجھیں گے آپ سے۔ جو کہتے ہیں میں توحید کو خدا سے سمجھوں گا، خدا کی قسم خدا ایکسپٹ نہیں کرے گا، خدا خود کہتا میں توحید صحیح سکھاتا، توحید سیکھنا ہے تو نبی سے سیکھو، توحید نبی سے سیکھو۔ اور اللہ ڈائریکٹ نہیں کہتا نا، قرآن میں کہیں بھی دکھاؤ اللہ نے اعلان کیا ہو کہ میں یہ ہوں، میں نے اپنی توحید کا اللہ نے خود بیان کیا۔ سب سے زیادہ توحید کی بات جس سورہ مبارکہ میں ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اللہ فرماتا قل، محبوب آپ فرمائیے، آپ فرمائیے، میں نہیں کہتا محبوب۔ توحید جسے لینی ہے، توحید جسے لینی ہے وہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آئے۔ توحید جسے لینا ہے، جسے موحد بننا ہے، جسے موحد بننا ہے، جسے موحد بننا ہے، توحید پرست جسے بننا ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے وہ تیری بارگاہ میں آئے حبیب، اور تیری بارگاہ میں آئے۔ جب تیری بارگاہ میں آئے تو بول، تو کہہ میرے حبیب، تو بول قل، آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ
ایک ہے، یہ ہے ایک، اللہ ایک ہے۔ وہ کیسا ہے؟ یہ وہ ایک ذات میں یکتا ہے، ذات میں یکتا ہے، سونا نہیں، جمعہ سونا نہیں، ایسا تو آپ سن رہے ہیں، دل سے بھی نہیں سونا، دونوں کان، دماغ، دل سب ہوش کے ساتھ، پورے ہوش و خروش کے ساتھ آپ کو سننا ہے۔ هو اللہ احد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ توحید کہاں سے ملی؟ غیر اللہ سے۔ کہاں سے ملی؟ توحید بھی ملتی ہے غیر اللہ سے۔ اب اسے غیر اللہ نہ کہو، اب پھر جہاں سے توحید مل رہی ہے اسے کیا بولیں گے؟ جہاں سے توحید مل رہی ہے، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو خود کہنا چاہیے میں ایک ہوں، میں ایک ہوں، نہیں حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سمجھا نا؟ ایک ہے اللہ، وہ ہر اعتبار سے ایک ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ وہی ہے، وہی اللہ، وہ یکتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، وہ ذات، اس کی صفات کیا ہے؟ بے نیاز ذات ہے، ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ میں آج آپ کو توحید سمجھا دے رہا ہوں، جس کے دل میں یہ باتیں ہیں، جو یہ مانتا ہے وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ جو اللہ ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوتا، اور جو الہ ہوتا ہے اس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، اس سے کوئی پیدا۔ لم یلد، ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا، ہو گیا، ایک ہے، بے نیاز ہے، اس سے کوئی وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس کے برابر کوئی۔ محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، نبی کہہ رہے ہیں اس کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، نبی خود کہہ رہے ہیں اس کا برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ وہابڑو، تم نے تو کسی کو خدا کہہ رہا ہے اس کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تم نے برابر کر دیا کیسے؟ تم نے کیسے کہہ دیا خدا کے برابر کر دیا؟ تم نے کیسے کہہ دیا خدا سے بڑا کر دیا؟ خدا خود کہتا ہے حبیب کی زبان سے، محبوب آپ کہہ دیجئے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، اتنی باتیں جو میں نے کہی ہیں، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ ایک ہے نا، ذاتی اعتبار سے، صفاتی اعتبار سے اللہ ایک ہے۔ جو اس پر ایمان لائے، جو اللہ کے ذات اور صفات میں یکتائی پر جو ایمان لاتا ہے، اللہ کے ذات و صفات میں اللہ ایک ہے، یکتائی اس کی کو مانتا ہے، اس کی ذات میں بھی وہ یکتا ہے، اس کی صفات میں بھی وہ یکتا ہے، ذات و صفات میں وہ یکتا ہے۔ جس نے اس پر ایمان لا لیا وہ موحد، وہ توحید پرست، وہ توحید پرست۔ جب توحید پرست ہو گیا، موحد ہو گیا، جس نے یہ مان لیا کہ اللہ کے ذات میں کوئی برابر، اللہ کی صفات میں کوئی برابر نہیں ہے، جس نے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو
ہم سر نہیں ٹھہرایا اس کو کہتے ہیں موحد توحید والا۔ اب جہاں توحید ہوگا، جہاں موحد ہے وہاں مشرک، وہاں جب اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی ذات و صفات میں یکتائی مان لی تو آپ توحید پرست ہو گئے۔ تو گویا کہ تادم حیات مرتے دم تک جو یہ ایمان رکھتا ہو وہ کبھی بھی کسی حال میں بھی وہ شرک نہیں کر سکتا، شرک کر ہی نہیں سکتا۔ جس کے اندر دو ایمان ہو کہ اللہ کے ذات میں، اللہ کے صفات میں کوئی برابری نہیں ہے، جب یہ سمجھ لیا، ایمان رکھا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ وہ خدا کی ذات میں نبی شریک ہے، نہیں سمجھتا رسول خدا کے صفات میں اللہ کے جیسے صفات ازلی ہیں، اللہ کے صفات ازلی ہیں۔ اب ان کو کیا ازلی کیا معلوم، ان کو ازلی کیا معلوم، یہ لوگ ازلی کے رہے تو نہ، یہ اصولی کے ہیں، ازلی کے نہیں، ازلی۔ اچھا ازلی کو سمجھ لیجئے پہلے، یہ پٹوں کو وہ نشہ چڑھ گیا ہے، سارا دن آپ کا اس کے ایک ہیرو بنا رہے ہیں لوگ۔ اب اس کو جو بھی سمجھ میں رہا، قرآن بھی آیت بھی پڑھ کے نہیں سناتا، ایسے ہی پڑھتا وہ، ایسے ہی بولتے جاتا، ایسے ہی بولتے جاتا، وہ بھی پٹے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں، ایسے ہی وہ گھومتے پھرتے چنکھاتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے یہی دین ہے، یہی دین ہے، جو بول رہا ہو صحیح ہے، ہنستے مذاق کرتے، یہی توحید ہے سمجھتے ہیں۔ انہیں بولتا غوث کے بارے میں بولتا، خواجہ کے بارے میں بولتا، داتا پیا کے بارے میں بولتا، یہ بولتا رہا تو یہ مزے لیتے ہیں۔ یہاں مزے لے لو، خبر میں جانے کے بعد دوسرے مزے لیں گے۔ وہاں جو پڑھیں گے نا، کس کی باجا بج رہی ہے وہ بجے گی وہاں جا کے دیکھنے کے بعد۔ اور بولتا اب دوسری باتیں ہو جائیں گی، توحید کی بات ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کی ذات میں جیسا اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کبھی تمہارے باپ دادا بھی اگر کبھی آ کے بیٹھتے نا صوفیہ کے پاس، تمہیں پتا چلتا کہ توحید کیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر تمہارے باپ دادا نہیں بیٹھے تو تم تو ہو نا، آؤ تو کبھی۔ ارے ہمارے اکابر نہیں، ہمارے حلقوں میں آ کے بیٹھو، ہمیں توحید سمجھائیں گے تمہیں، تم توحید سمجھاؤ، ہم توحید تمہیں سمجھائیں گے۔ توحید ہے کیا، خدا کو کیسے ماننا ہے، خدا کی ذات کیا ہے، خدا کی ایسی ذات کو تم نے سمجھا ہی نہیں، جسے ملے اٹھا کے پیر لگا دیا آپ نے، اٹھا کر کے برابر کر دیا، اللہ کے برابر، اللہ کے برابر، اللہ کے برابر، اللہ کے برابر، خجا کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دیا۔ کوئی بے وقوف سے بے وقوف بھی کوئی نبی کو بھی نہیں مانتا خدا کے برابر، تمہیں اٹھا کر خواجہ کو کر دیا۔ تمہیں پہلے مشرک تم لوگ ہو کہ تم نے سمجھا نا، تم نے سمجھ لیا۔ ایک تو گناہ یہ ہے کہ بغیر ہم سمجھے بغیر تم نے سمجھ لیا ایسا۔ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا تھا نا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا تھا، پہلے آ کے پوچھنا تھا کیا آپ ایسا گئے تھے نا خواجہ کے پاس، کیا سمجھے خواجہ کو، آپ پہلے پوچھنا کہ نہیں پوچھنا تھا، انہیں پوچھنا تھا نہیں پوچھنا تھا، آپ موحد ہیں کہ نہیں پوچھنا تھا کہ نہیں، انہیں اٹھا کو بول دیا تو ہو گیا کیا۔ اب وہ ہمارے بھی پلس جوتیاں ان کو پڑیں گے، ہم بھی ماریں گے نا انشاءاللہ تعالی، خواجہ کے چاہنے والے بھی ماریں گے انشاءاللہ وہاں پر، فقیر نواز کے چاہنے والے بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، ایسا ہی اللہ کو بولیں گے اللہ ہم نے بھی دل بہت دکھا، ہم کو بھی 4-5 جوتیاں سے مارے گا، ہمیں بھی ماریں گے انشاءاللہ وہاں پر، جتنا غصہ نکالنا وہ سب نکالیں گے بیٹے، یہ ایسے نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ نبی کے چاہنے والوں کو پوری اجازت ہوگی وہاں پر انشاءاللہ خواجہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنتیوں کی اللہ ہر خواہش پوری کرے گا، جنتیوں کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ اب وہاں ہم چھوڑیں گے خواجہ کے جتنے دشمنہ تھے نا، خواجہ کو جتنا بولتے تھے اب ان کو چھوڑیں گے توڑی، اب خواجہ کے غوث کے جتنے بھی ہمارے پیر کے جو دشمنہ تھے ان کو چھوڑیں گے، برابر کا لے کر کے ہم بھی بنائیں گے انشاءاللہ قیامت۔ وہاں کیسی مار ماریں گے معلوم نہیں، جنتی کو 40 نوجوانوں کی طاقت رنگی کہتے ہیں، یہ ایک جنتی کو 40، اب مارے تو کم مار پڑتا ہے تم لوگوں کو، 40 نوجوانوں کی جب طاقت ہمیں آ جائے گی نا تب ماریں گے، تب پتہ چلے گا تمہیں۔
انشاءاللہ. توحید نہیں سمجھے, بار بار کسے ملے, وہ خواجہ کے تعلق سے, نبی کے تعلق سے, یہ میلاد کے تعلق سے, 11ویں کے تعلق سے, 12ویں کے تعلق سے گفتگو. آج کل وہ اور تمل ناڈو میں یہ چلنا شروع ہو گیا, توحید اور شرک سماجا. توحید کے تے سے واقفیت نہیں ہے. تے کب بنا ان کو معلوم کیا؟ تے توحید کا تے کب بنا معلوم ہو؟ توحید کا تے جو بنا کس سے بنا معلوم ہے؟ تے توحید میں جو تے ہے نا, وہ تے کب بنا؟ یہ تے کے دو نقطے وہ کیا ہے معلوم؟ یہ واو ہے نا, یہ واو کیسے بنا, کیوں بنا ایسا, یہ معلوم ہے؟ یہ معلوم نہیں. پوٹیاں, یہ وہ اسے بولتے ہیں تمل ناڈو میں کچھ عورتیں ہیں ایسی, کٹنی بولتے ہیں. ادھر بھی گھرا گھوم کر کے کھانے پینے والیوں کو بولتے ہیں کٹنیاں. ایسے وہاں پر بھی چلے گئے, وہاں جا کر ذرا بولنا, دعوت دے, وہ توحید کی دعوت دیتے کہتے ہیں. اسے خود معلوم نہیں توحید کیا ہے, انہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے. اب آؤ سمجھو توحید کیا ہے. جس کے اندر اللہ کی ذات و صفات کے تعلق سے یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی ذات میں کوئی ہمسر نہیں ہے, اللہ ازلی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اللہ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں, اللہ کی صفات بھی قدیم, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ. اللہ کی صفات بھی ہمیشہ رہے, اسے کوئی عطا ہی نہیں. اور یاد رکھو ذات اللہ کی جو الوہیت, اللہ کی الوہیت جو ہے, الوہیت اسے کہتے ہیں, وہ اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا ہے. یہ عطائی, الوہیت عطائی نہیں ہوتے, الوہیت عطائی نہیں ہوتے, یاد رکھ لینا. الوہیت عطائی نہیں, صفات عطائی ہو سکتے ہیں, صفات عطائی. باپ کو سمجھ ٹف لگ رہا ہے نا. صفات جو سمجھنے, جیسے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے, اس کی صفت ہے. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سمیع ہے, اللہ سننے والا ہے, سمیع, بصیر, حلیم, حکیم, بشیر. اللہ تعالی یہ صفات ہیں. سمیع, کلیم ہے اللہ, سماعت کرنے والا, بصیر ہے اللہ, دیکھنے والا. یہ صفات ہیں. یہ کس کی صفات ہے؟ اللہ کی صفات ہیں. یہ صفات عطائی ہو سکتے ہیں, اللہ کے نہیں, اللہ کے نہیں. اللہ کی جو صفات ہے, اللہ سمیع ہے, وہ خود سے ہے, اس کو کسی نے عطا نہیں کیا ہے. یہی سمجھنا ہے. یہ سمجھ گئے تو شرک سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالی سمیع ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سمیع رہے گا. ہم بھی سمیع ہیں نا, ہم بھی سنتے ہیں نا, لیکن ہماری جو سماعت ہے وہ عطائی ہے. ہماری سماعت عطائی. عطائی میں لیول کم ہوتا بڑھتا. کبھی پہلے اچھا سننے آتا تھا, بعد میں اچھا صحیح سننے آتا. پہلے برابر سننے آتا نہیں تھا, مشین لگانے کے بعد اچھا سننے آ گیا. یہ عطائی میں ہوتا ہے, یہ عطائی میں. کمی بیشی جو ہوتی ہے وہ عطائی میں. اور جو ازلی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی, اس میں کوئی کمی نہیں. اللہ کے ذات میں, اللہ کے صفات میں کوئی ہمسر, یہاں تک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ذات و صفات میں یکساں نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں کوئی ہمسر نہیں ہے, کوئی برابری کرنے والا ہے نہیں, ہے ہی نہیں. کوئی ایسی صفت نہیں رکھتا ہے جو ہمیشہ سے ہو, ہمیشہ رہے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جو یہ مانتے ہیں یہ موحد ہیں, یہ موحد. اب کوئی جا کر کے بولا انہوں شرک کر دیے, بولے تو وہ بے وقوف ہے, وہ بے وقوف ہے, اس لیے کہ ہماری توحید کو سمجھا ہی نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھیے آگے چل کر کے جو معاملات اہل سنت والجماعت کے ساتھ انہوں نے جو سمجھا, جو انہوں نے ہمارے اوپر الزام تراشی کی ہے, وہ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسے آپ آج کی تقریر کو آپ بہت ہی متانت کے ساتھ سن کر کے یاد رکھیے. یہ باتیں جتنے دوسری جماعت, میں فلاں کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ سب کا مسئلہ وہی ہے,
سوائے اہل سنت والجماعت کے سب کا مسئلہ یہی ہے، انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اور بولیں گے انہوں کیا سمجھ گئے بول کر کے۔ آؤ سامنے بیٹا، ہم تو بول رہے ہیں نا، آؤ سامنے، آؤ سامنے، تمہاری بھی توحید لاؤ، ہماری بھی توحید لاتے ہیں، تم نے کیا شرک سمجھا ہے، ہم نے کیا شرک سمجھا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کو بتاتے ہیں کہ توحید ہے کیا، ہم نے کیا سمجھ لیا ہے توحید کو، مذاق سمجھ لیا، چلر سمجھ لیا ہم نے، چلر سمجھ لیا۔ ایک مذاق سے بولتا انہیں حیدرآباد کا، وہ اب کیا بولنا، حیدرآباد کا وہ پرکی بولوں گا میں، اس لیے کہ اسے دین نہیں معلوم ہے، وہ تقی کی خطاب کیوں کرے، وہ کہتا کہ میں نے دیکھا ایک سنی کو دیکھا کہ اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، ایک ایک کک مارتا، یا خواجہ بول کے مارتا، یا غوث بول کے مارتا، وہ کہ کک کرا میں ایک ایک نام لیتا بول کر کے، اس مذاق اڑا کے بول رہا ہے، ایسا بولتا ہے نا۔ اب بول لے، اب وقت ہے اس کا بولنے کا، ٹائم ہے، مذاق ہے، اس کو ایک موقع ملا ہے بولنے کا، بول رہا ہے۔ پھر انشاءاللہ جب ہم بولیں گے تو پھر زبانیں ان کی بند ہوں گی۔ پہلے یہ سمجھنا ہے، بڑی باتیں، چلر باتیں نہیں، بڑی باتیں آپ سمجھ کر کے جائیں۔ معیار توحید اور شرک کا معیار کیا ہے، لیول کیا ہے، لیول توحید اور شرک کا لیول، یہ سمجھنا ہے ہمیں، توحید کا لیول اور شرک کا لیول کیا ہے۔ ہم جیسے عام طریقے سے سمجھ لیے، جس کو ہم نے کسی کے لیے مدد کے لیے بلا لیا تو سمجھ لیا کہ شرک ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے، انہوں نے کہا۔ اب چلیے، جو چیزیں معیار الوہیت نہ تھی اس کو بھی انہوں نے معیار الوہیت بنا لیا، اس کو معیار الوہیت یعنی وہ لیول الوہیت کا لیول نہیں تھا، اسے بھی انہوں نے معیار الوہیت بنا دیا۔ میں پرسوں سے سوچ رہا تھا کہ میں ایسا بولوں گا تو شاید میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکوں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کے علاوہ ایک کلاس رکھیں گے توحید اور شرک پر، ایک چھوٹا سا پروگرام رکھیں گے، انشاءاللہ ہو سکے تو اسی جگہ میں رکھیں گے، جس میں ہم کو ڈسپلے کرنا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے ڈسپلے کر کے، دیکھیں یہاں پر قرآن کی ایک ایک آیت پر ایک ایک حرف کو سمجھانا ہے آپ کو، اور بتانا ہے کہ دیکھیں یہاں پر یہ ہو رہا ہے، ڈسپلے کے ذریعے سے پکچر آپ کو بتانا ہے کہ دیکھیں یہ ہے شرک، یہ ہے توحید۔ اس لیے کہ جتنا آپ اتنا نہیں سمجھائیں گے، ڈیجیٹل نہیں سمجھائیں گے تو آج کل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اسکول میں آج اسمارٹ کلاس چلا رہے ہیں، ڈیجیٹل کلاس چلا رہے ہیں، تاکہ بچوں کو آج ویسے سمجھایا جائے۔ اب ایسے بولوں گا تو آپ کو معیار الوہیت یہ ہے، معیار شرک یہ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں پرسوں سے سوچ رہا تھا کہ میں تو انشاءاللہ بولوں گا، لیکن آپ حضرات یہ طے کریں کہ کوئی ایک دن ایسا طے کریں جہاں پر سب کو بلا لیا جائے، سب مکاتب فکر کو، کوئی بھی ہو بلا لیا جائے، انوائٹ کریں۔ پھر اس کے بعد ایک پروگرام رکھیں گے جس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ معیار الوہیت کیا ہے، معیار شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ سمجھائیں گے۔ قرآن کی آیات سے 70 آیتیں، قرآن کی 70 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور توحید کو سمجھایا۔ یہ وہ ایک تو نائک، وہ 25 آیتوں کو لے کے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے تعلق سے یہ 25 آیتیں بولی ہیں۔ وہ اسی کا چیلا ایک ہے حیدرآباد کا، وہ بھی بولتا 25 آیتیں، تم تو 25 آیت لیے، ہم 70 آیتیں لیے ہوئے۔ ہم بتائیں گے کہ قرآن کی جس جس آیتوں کو تم پیش کرو گے، اسی قرآن کی آیتوں سے ہم توحید پیش کریں گے تمہیں، اسی آیتوں میں سے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اگر مدد فرمائے پروردگار عالم، اگر اس کی نصرت اگر شامل حال رہی، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پر بولیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب یہ جو شانیں اللہ تبارک و تعالی کی ہیں، جو شانیں نہیں، جو شانیں، بعض شانیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ شانیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی عطا کیا ہے۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ مدد کرنا اس کی شان ہے، مدد کرنا اللہ کی شان ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شان اپنے بندوں کو بھی عطا کیا ہے، یہ شان بندوں کو بھی عطا کیا ہے مدد کرنے کی، اپنی مخلوق کو بھی عطا کیا ہے، مخلوق کو بھی اللہ نے عطا کیا ہے۔ جو شانیں اللہ کی ہیں اس میں سے بعض شانیں اللہ نے اپنے بندوں کو بھی عطا کی ہیں۔ زندہ کرنا کس کا کام ہے بتائیے نا؟ اللہ کی شان ہے، زندہ کرتا ہے۔ یحیی و یمیت، یحیی والذی یحیی و یمیت، یہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ زندگی دینا اللہ کا کام، مارنا
اللہ کا کام ہے، مارنا اللہ کا کام، زندہ کرنا اللہ کی شان ہے، زندہ کرنے کی شان اللہ کی ہے، مارنے کی شان اللہ کی ہے، اور یہ شانیں اللہ نے بندوں کو بھی عطا کی ہیں، یہ شانیں اللہ نے بندوں کو بھی عطا کی ہیں۔ شانیں کس کو عطا کی ہیں؟ کس کو عطا کی؟ بولیے نا، بندوں کو بھی اللہ نے یہ شانیں عطا کی ہیں۔ زندگی دینا، زندہ کرنا کس کی شان ہے؟ شفا دینا کس کی شان؟ شفا دینا کس کی شان؟ اللہ کی شان۔ اللہ نے یہ شان بندوں کو بھی عطا کی ہے، یہ شان اللہ نے بندوں کو بھی عطا کی ہے۔ سننا اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے، یہ شان اللہ نے بندوں کو بھی عطا کی ہے نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں آپ کو آج ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مشکل کشائی کرنا اللہ کی شان ہے۔ مشکل کو کشا مانے ختم کر دینا، مشکل کشائی، کسی کی مشکل کو دور کرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ کسی بھی اینگل سے کسی کو مشکل پیش آئی، وہ مشکل کو دور کرنا کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ یہ شان اللہ کی ہے، مشکل کشائی اللہ کی شان ہے، اور یہ شان اللہ نے بندوں کو عطا کی ہے، یہ شان اللہ نے بندوں کو عطا کی ہے۔ حاجت روائی کرنا، کسی کی حاجت روائی کرنا کس کی شان؟ اللہ کی شان۔ یہ شان اللہ نے بندوں کو عطا کی ہے۔ دستگیری کرنا یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ شان اللہ نے بندوں کو بھی عطا کی ہے، یہ شان اللہ نے بندوں کو بھی عطا کی ہے۔ یہ کیا ایسے ہی بول کے چاہیں گے یا کچھ دوسرا بھی پیش کریں گے؟ ہاں، قرآن سے پیش کریں گے۔ اللہ نے یہ شان بندوں کو بھی عطا کی ہے۔ تم نے سمجھ کیا لیا ہے؟ کہ آج پورا علم تو سمجھ لیا کہ پورا انٹرنیٹ، جو چیز انٹرنیٹ سے آتا وہ اتنا ہی آتا ہے، جتنا نیٹ دے گا اتنا ہی جائے گا، لیکن جو سینہ دے گا وہ، جو سینہ دے گا وہ، جو علی کا گھر دے گا وہ، جو علی کے دروازے سے آئے گا وہ، جو تمہیں نیٹ کے دروازے سے آئے گا وہ اتنا ہی دے گا، نیٹ کا ہی دے گا۔ جو علی کے دروازے سے آیا ہو، جو شانیں اللہ کی ہیں اس میں سے بعض شان اللہ نے بندوں کو بھی عطا کی ہیں۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے کا جو مسئلہ ہے، مشکل کشائی کرنا اللہ کی شان ہے، نہیں اللہ کی شان ہے۔ کسی کی مشکل کو دور کرنا کس کا کام ہے؟ اب دیکھیے، اگر ہم کوئی کسی کو مشکل کے لیے پکارے یا کوئی ہماری مشکل دور کر دے تو کہیں گے کہ یہ تو شرک ہو گیا، ہم نے کسی کو مشکل کشائی کے لیے پکار لیا ہے، ہم نے کسی سے مدد طلب کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار سے جنگ لڑ رہے تھے، صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم تلوار لے کے کافر کو مارنے جاتے، دیکھتے کہ سر کٹ کے نیچے گر جاتا، ہم کسی کو بھالا لے کے مارنے جاتے، دیکھتے کہ اس کا بدن کا کٹ کر کے گر جاتا نیچے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے تمہاری مدد کو آئے تھے، بخاری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے تمہاری، اب کوئی دوسرا مدد کو آ جائے، غوث اگر مدد کو آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے، اور جب بدر میں فرشتے آ جائیں تو شرک وہ توحید ہو جاتا۔ بدر میں فرشتے مدد کرنے آئے تو توحید، ہم کو اگر غوث آ جائیں تو شرک۔ جو بدر میں جائز ہو جاتا ہے وہ بعد میں حرام ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ اگر مدد کرے بدر میں تو کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ جو ہے مدد جو ہوئی، فرشتے جو مدد کرے وہ مدد جو ہے اللہ کی ہی مدد ہے، وہ جو فرشتے آئے مدد کرنے وہ کس کی مدد ہے؟
اللہ ہی کی مدد ہے۔ نالائق ہم کب کہتے ہیں غوث کی مدد، غوث کی مدد ہے؟ غوث کی مدد کو یہی کہتے ہیں وہ اللہ نے مدد کی غوث کے ذریعے سے۔ بدر میں اگر فرشتے مدد کرے تو تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے فرشتے مدد کرنے آئے، تو ہم یہی کہتے ہیں ارے وہاں بدر کے میدان میں جو فرشتے آئے اللہ کی جانب سے آئے، وہ مدد بن کے آئے تھے۔ ایسے ہی ہمارے مدد کے لیے غوث اور خواجہ آتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں وہ غوث کی مدد نہیں ہے، وہ خدا کی مدد غوث کی صورت میں آئی ہے، صورت بدل کے آئی ہے۔ وہاں فرشتے بن کے وہ صورت میں آئے، یہاں غوث و خواجہ اس کی صورت میں بن کے آئے ہیں۔ بدر میں جائز ہو جاتا، اب ناجائز ہو جاتا، بغداد میں ناجائز ہو جاتا، بدر میں جائز ہو جاتا۔ تم نے معیار الوہیت کیا سمجھا؟ انہوں نے یہی سمجھا کہ کسی کو پکارنا، دیکھو وقت کا تقاضا ہے، یہ چھوٹے ٹاپک نہیں ہے، یہ اس کو کنٹینیو انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو ہوگا، یہ جب تک اس کو میرے سمجھا دیتا جب تک کوئی دوسری ٹاپک نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ معیار الوہیت کو سمجھانا ہے۔ معیار الوہیت کیا ہے؟ توحید اور شرک۔ اب اللہ تبارک و تعالی کہ دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں معیار الوہیت کے لیے۔ معیار الوہیت کے لیے جس کو دیکھا اس نے اس کو کہہ دیا کہ یہ الوہیت ہے، یہ الوہیت ہے، یہ الوہیت ہے، مدد کرنا بھی الوہیت ہے۔ آپ کو معیار الوہیت لیول، جو الوہیت کا جو لیول ہے وہ دو ہے۔ اگر کوئی کسی کو پکارے، کوئی کسی کو پکارے، کوئی کسی کے پاس جائے تو دو چیزیں یاد رکھنا، اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں تو وہ تب جا کے وہ مشرک ہوگا۔ وہ ایک یہ ہے واجب الوجود ہونا۔ اللہ جو ہے معیار الوہیت میں کیا ہے؟ واجب دیکھیں بڑی کوشش کر کے میں نے تیار کیا آپ لوگوں کے لیے، اسے یاد رکھیں، آپ آئندہ اس پر گفتگو کروں گا۔ دو چیزیں معیار الوہیت، دو معیار الوہیت دو ہیں، ایک واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا، دو چیزیں۔ معیار واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا، یہ معیار الوہیت ہے۔ اس کی تقسیم ہے، دو ہیں، ایک بولیے واجب الوجود ہونا، دوسرا مستحق عبادت ہونا، دو۔ یہ دو باتوں کو لے کر آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ آپ حضرات سے میں پرخلوص گزارش کرتا ہوں آپ حضرات اس کو معیار الوہیت کو سمجھنے کے لیے آئندہ جمعہ ضرور تشریف لائیے۔ اس پر بڑی گفتگو پھر قرآن کی آیات سے، میں نے جتنی باتیں کہی ہیں قرآن کی آیات سے آپ حضرات کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ معیار الوہیت کیا ہے۔ یہ آج کل جو الوہیت اور توحید اور شرک لے کے چل رہے ہیں، ہم آج کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کام کرو، آپ اپنے طرف سے، ہم تو کھلا ہمیشہ اعلان ہے ہمارا تو اوپن چیلنج ہے ہر جماعت والے کو، الوہیت کے اعتبار سے، توحید اور شرک کے اعتبار سے تم ہمارا چیلنج قبول کر لو یا تم چیلنج کرو، ہم قبول کر لیں گے۔ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی معیار الوہیت کو سمجھنا ضروری ہے، توحید کو سمجھنا ضروری ہے، شرک کو سمجھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ اسی پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو توحید اور شرک سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔